بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا معالج حکیم راشد محمود علوی۔ آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے گیلڑ، جسے تھائرائیڈ گلینڈز اور غدہ درقیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تتلی نما غدود ہے جو گلے میں سانس کی نالی کے گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ جو بھی وٹامنز یا منرلز ہم کھاتے ہیں یہ جسم میں جذب کرتا ہے۔ غذا سے حاصل ہونے والی انرجی کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھی اس کے فعل میں خرابی واقع ہو جائے تو اس سے تھائرائیڈ کی بیماری جنم لیتی ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم۔ ان کی بھی آگے اور قسمیں ہیں مگر یہاں پہ ان دونوں کا ذکر کریں گے۔ ہائپر تھائرائیڈزم میں تھائرائیڈ ضرورت سے زیادہ کام کرنے لگتا ہے، جس سے وزن تیزی سے کم ہونا، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، چلتے میں سانس پھول جانا، پسینہ زیادہ آنا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، خواتین میں ماواری بند ہو جانا، ہڈیاں کمزور ہو جانا، ہاضمہ خراب ہو جانا اور ہارٹ اٹیک جیسی علامات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہائپو تھائرائیڈزم میں تھائرائیڈ کا فعل سست ہو جاتا ہے، یعنی کام ضرورت سے کم کرتا ہے، وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ زیادہ تر خواتین میں مینسز پرابلم ہو جاتی ہیں اور بہت ساری خواتین میں اس کی موجودگی سے حمل بھی نہیں ٹھہرتا۔ اس کے علاوہ بال تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، چلنے سے سانس پھول جاتا ہے اور پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے۔ اس کی واضح علامات میں سے ہیں گیلر کی بنیادی وجہ آیوڈین کی کمی ہے، اور ان جتنی اقسام ہیں ان میں ہائپو تھائرائیڈزم کامن ہے جو زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ اس بیماری میں ہماری غذا کا بڑا کردار ہے۔ جو لوگ فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس بیماری میں وہ مبتلا جلدی ہوتے ہیں۔ تمباکو اور شراب نوشی، کولڈ ڈرنکس، چکنائی، شیور مرغی، کیفین اور بہت زیادہ مٹھاس یعنی شوگر کا استعمال جو ہے، اس کے علاوہ گرد و غبار اور موروثی طور پر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ یہ جتنی اقسام ہیں ان ساروں میں ورزش بہت اہم ہے۔ روزانہ پیدل چلنا چاہیے اور بالخصوص دھوپ کے اندر چلنا چاہیے تاکہ وٹامنز کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ ادرک کا قہوہ بہت فائدہ مند ہے۔ شہد کا استعمال بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور شہد میں تو ویسے بھی شفا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بُطُونِهَا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ مکھی کے پیٹ سے ایک رطوبت نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں اور مختلف ذائقے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد ہر گھر کی ضرورت ہے، شہد کو آپ ہر حال میں گھر میں رکھا کریں۔ یہ بہترین اینٹی بائیوٹک ہے، بہترین اینٹی سیپٹک ہے اور مدافعتی نظام کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ کا تیل، ناریل کا تیل اور بادام کا تیل، ان تینوں میں سے کوئی بھی تیل ہو، آپ 1 چمچ روزانہ دودھ میں ملا کے بھی استعمال کریں۔ اس سے بھی بہت سارا فائدہ ہوگا، مدافعتی نظام مضبوط ہوگا۔ نسخہ اس کے لیے نوٹ فرما لیں، اور جو نسخہ میں بتا رہا ہوں یہ ہائپو تھائرائیڈزم کے لیے ہے۔ سونڈ 50 گرام، ہلدی ثابت 50 گرام، ریون خطائی 50 گرام، نوشادر 50 گرام اور تخم سرس 50 گرام۔ سونڈ، ہلدی ثابت، ریون خطائی، نوشادر اور تخم سرس، یہ ساری چیزیں ہم وزن ہیں 50-50 گرام لے لیں۔ ان کو پیس کے صفوف بنا لیں، آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلدی، چند دنوں میں، مہینے میں انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ پرابلم دور ہو جائے گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ صحت کے حوالے سے کوئی بھی مسائل ہوں تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے مکتب پہ بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور آنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میرا چینل گلزار صحت کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔